عاملہ، علیمہ اور عاملہ انشاءاللہ سیکھیں گے. اور ہم ٹی پی آئی سے کرتے ہیں اس کو، اور اپنی پوری جو ہمارے سینسز ان کو استعمال کرتے ہیں، جیسے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. کلمے اس الفاظ کے تین قسمیں ہیں، کلمے کی تین قسمیں ہیں. ایک اسم ہے، دوسرا فعل ہے، اور تیسرا حرف ہے. ہم کون سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم جو ہے نا وہ اسم ہم نے پڑھ لیا، حرف بھی ہم نے پڑھ لیا، فعل ہم پڑھ رہے ہیں. تو جیسے اسم کے ساتھ ہم جب ضمائر لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں کتاب ہو، اس کی کتاب، کتاب ہوں ان سب کی کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب. اب حرف کے ساتھ جب ہم ضمیر لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں من ہو اس سے، من ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے. جب ہم ماضی میں ہم نے فعل لیا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فالتا آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا، فالتم آپ سب نے کیا، فالنا آپ سب نے کیا. تو ہم نے اسم کے ساتھ بھی ضمیر دیکھ لی، حرف کے ساتھ ضمیر دیکھ لی، اور فعل کو بھی ہم نے ضمائر کے ساتھ دیکھ لیا. ورب کیا ہے؟ ورب جو تین عربی زبان میں جو حرف جو تین حروف سے بنتا ہے وہ ورب ہے. یہ فا، عین، لام، فعلا، فاتحہ، نسا، را، زارا، با. تو یہ باب ہے جو کہیں گے یہ تین. سمیع آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، عاملہ، علیمہ. تو یہ سب تین الفاظ سے بنتے ہیں، اور جو عربی میں جو بھی فعل ہے وہ تین الفاظ سے بنے گے. باقی اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن آتی ہیں. عربی میں فعل کی جو بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع ہے. اور پھر فعل امر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. ماضی جو ہے وہ جو ہو گیا. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں، جو ابھی نہیں ہوا ہو رہا ہے اور ہوگا. امر میں جو ہے حکم دینا، گزارش کرنا. فعل ماضی جو ہو گیا. تو ہم نے شروع کیا تھا اس سے، فعالہ سے. اچھا، یہ بہت امپارٹنٹ جو ہے نا وہ ٹیبل ہے، اور اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لینا تو پھر پوری جو ہے نا وہ یہ جو گردانے کہہ لیں یا جو مختلف افعال سے الفاظ بناتے ہیں، یہ بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہمیں نا ماسٹر کرنا ہے. تو یہ اس میں اسٹرکچر ون سے پڑھنا ہے. ویسا رپیٹ کیجیے گا: فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعال ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فالتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فالتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فالنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. جیسے اس میں اگر آپ دیکھیں اگلے پیج، اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں، تو یہ آپ کو اینڈنگ نظر آ رہی ہے ریڈ کلر میں. صرف یہی چینج ہوتی ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا جالا کا، جالا اس نے بنایا، جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا. باقی وہ وہی کہہ رہے ہیں، اور فا کو ہم نے جیم سے ریپلیس کر دیا. ایسے ہی جو ہمارے جتنے ورڈز ہیں، اس کا لاسٹ والا لیٹر جو اس کو ہم ریپلیس کرتے جائیں گے. جیسے یہ لو، تا، تو، تم، نا کے ساتھ، تو یہ نئی بن جائے گی. اور ہم الحمدللہ پچھلے دو تین لیسن سے کر بھی رہے ہیں ایسے. اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈائلا کے ذریعے سے ماسٹر کرتے ہیں. جیسے کہ حل فعلا کیا اس نے کیا، نام فعلا اس نے کیا، حل فعلو کیا ان سب نے کیا، نام فعلو ان سب نے کیا. یہ تھرڈ پرسن میں ہے کہ آپ نے کیا، کیا اس نے کیا، ہاں اس نے کیا، کیا انہوں نے کیا، انہوں نے کیا. یہاں ضمیر چینج نہیں ہوتی. لیکن جب ہم اس میں جاتے ہیں کہ حل فالتا کیا آپ نے کیا، تو اس کا جواب ہم اردو میں بھی کہیں گے ہاں میں نے کیا. تو جو حل فالتا آپ نے کیا، نام فالتو میں نے کیا. تو آپ پہ زبر ہو تو یہ تم کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو آپ پیش ہو تو یہ آئی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یو کو اور آئی کو. حل فالتا کیا آپ نے کیا، نام فالتو ہاں میں نے کیا. اب فالتا کی جمع فالتم ہے، تو تم تو ہم جانتے ہی ہیں. فالتم کیا آپ سب نے کیا، نام فالنا ہم نے کیا. یہ نون الف نہ جو ہے یہ نانو کی وجہ سے آ رہا ہے. نانو ہم ہے، نام فالنا ہم نے کیا. حل فالتو کیا آپ نے کیا، نام فالتا کیا آپ نے کیا، نام فالتو میں نے کیا. الفالتم کیا آپ سب نے کیا، نام فالنا ہم سب نے کیا. پھر ہم اس کو جملہ بناتے ہیں. جملے میں جو ورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر پیش یا ڈبل پیش ہو تو ہم اس کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل فارم ہے، یہ سبجیکٹو فارم ہے. یعنی اور جو اگر جب اس کو ایز اے آبجیکٹ لیتے ہیں تو دو پیش کو دو زبر سے چینج کرتے ہیں. خیرن سبجیکٹ ہے، خیرن جس پہ اثر پڑا وہ آبجیکٹ ہو گیا. جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں کیا اس نے اچھا کام کیا، حل فعل خیرن. خیرن جو کیا ہے اس کو اچھا کام کیا، خیرن آ گیا. نام فعل خیرن، حل فعلوا خیرن، نام فعلوا خیرن. یہاں پہ چینج ہوگا، حل فعلتا خیرن، نام فعلتو خیرن، حل فعلتم خیرن، نام فعلنا خیرن. ابھی جو ہم سبق پڑھیں گے اس میں زاربا اور سامیہ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، علیمہ اور عاملہ کو ایڈیشنل پڑھیں گے. تو زاربا کا مطلب اس نے مارا، اور ضرب جو ہے مارنا ہوتا ہے. ایک اور ورڈ آتا ہے زاربا مثلاً، تو اس کا مطلب مارنا نہیں ہوتا، اس نے مثال بیان کی. قرآن پاک میں یہ لفظ بھی یوز ہوتا ہے، زاربا مثلاً، اس نے مثال بیان کی. اور زاربا اس میں 28 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے.
تو یہ ضربہ سے جیسے فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا، ایسے ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ایگزیکٹلی بو تا تو تم نا وہی ہے، صرف جو آگے جو تھا نا پہ فعلا پہ لام پہ پیش آیا تھا، یہاں پہ با پہ پیش آ گیا، کوئی لفظ ڈراپ نہیں ہوا، اور صرف جو اینڈنگ چینج ہوئے ہیں، اور یہ ماضی میں اینڈ چینج ہوتا ہے، ماضی میں اینڈ چینج ہوتا ہے، جب مضارع پڑھیں گے وہ شروع میں چینج آئے گی، ویسا ریپیٹ کیجیے گا، زارابا آپ سب ریپیٹ کریں، زارابا اس نے مارا، ضربا اس نے مارا، زارابا ان سب نے مارا، ضرب ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ ضربنا ہم سب نے مارا، جیسے ہم اس کو ہم دو دو کر کے پیر کر کے ریپیٹ کریں گے 2 دفعہ، زارابا زارابو، ضربا ضربو، زارابا زارابو، ضربا ضربو، ضربتا ضربتو، ضربتا ضربتو، ضربتم ضربنا۔ ضرب تم ضربنا۔ میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں آ رہی تھی، آپ یقین مانیں یہ عربی کا جو پیٹرن جسے آپ سیکھ رہے ہیں نا، یہ بہت آسان پیٹرن ہے، عربی سیکھنا مشکل کام ہے، خاص طور پہ گرامر، ویری انٹرسٹنگ، اور یہ ایک دفعہ آپ سیکھ لیں گے تو آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں عربی کی گرامر کی، ابھی نہیں پڑھ سکتے، وہ یکدم جو ہے وہ اصطلاحیں وغیرہ آ جاتی ہیں، یہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے نا گرامر پڑھائی جا رہی ہے، کائنڈلی اب اس پہ غور کریں۔ تو اس کو آگے ہم جو ہے نا وہ کوشچن آنسر کریں گے، ڈائلاگ سے سیکھیں گے، حل ضربا کیا اس نے مارا، اب یہ منفی آ رہا ہے، منفی میں جب ماضی آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ ما آئے گا، ما ضربا اس نے نہیں مارا، تو اس کے بعد حل ضربو کیا ان سب نے مارا، ما ضربو ان سب نے نہیں مارا، یہاں پہ چینج نہیں ہے، یہاں پہ آگے حل ضرب تھا کیا آپ نے مارا، ما ضربتو میں نے نہیں مارا، حل ضربتم کیا آپ سب نے مارا، ما ضربنا ہم سب نے نہیں مارا۔ میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے، حل ضربا، ما ضربا، حل ضربو، ما ضربو، حل ضربتا، ما ضربتو، حل ضربتم۔ ما ضربنا۔ یہ تو تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں، زیدن، زیدن جو ہے اگر اس میں پیش ہے تو یہ سبجیکٹو فارم ہے، اور اس پہ 2 زبانیں تو آبجیکٹو فارم ہے، یہاں پہ حل ضربا زیدن، یہ زید اب آبجیکٹ ہے، کسی کو مارا گیا ہے، کیا اس نے زید کو مارا، ما ضربا زیدن اس نے ما زید کو نہیں مارا، حل ضربو زیدن کیا ان سب نے زید کو مارا، ما ضربو زیدن سب نے زید کو نہیں مارا، حل ضربتا زیدن کیا اس نے زید کو مارا، ما ضربت زیدن میں نے زید کو نہیں مارا، حل ضربتم زیدن کیا ان سب نے زید کو مارا، ما ضربنا زیدن ہم نے زید کو نہیں مارا۔ میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے، حل ضربا زیدن، ما ضرب زیدن، حل ضربو زیدن، ما ضربو زیدن، حل ضربت زیدن، ما ضربت زیدن، حل ضربتم زیدن۔ ما ضربنا زیدن۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم نے نماز میں پڑھتے ہیں نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس اس کی تعریف کی، تو سمیع اللہ اس نے سنا، تو اس کے بنے گے سمیع اس نے سنا، سمیعو سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتن آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، تو وہی جو ہے وہ تا تو تم نہ ہے، اور سمیع کی جمع سمیعو ہے، کوئی چینج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایگزیکٹلی فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، اسی پیٹرن پہ ہے، ویسے ریپیٹ کیجیے گا، سامعہ اس نے سنا، سمع اس نے سنا، سب ایسا ریپیٹ کیجیے گا، سامعہ اس نے سنا، سمع اس نے سنا، سامعون سب نے سنا، سمع ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا۔ پیر کر کے ہم ریپیٹ کریں گے 2 دفعہ، سمیع سمیعو، سمع سمعو، سمیع سمیعو، سمع سمعو، سمیتا سمیتو، سمیتا سمیتو، سمیتا سمیتو، سمیتا سمیتو، سمیتم سمینا، سمیتم سمینا، سمیتم سمینا۔ سمیتم سمینا۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے، سمیع اس نے سنا، سمیعو، ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو، میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا۔ ہم سب نے سنا۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم جو ہے اس کا سوال جواب کرتے ہیں، ڈائلاگ بناتے ہیں، حل سمیع کیا اس نے سنا، نام سمیع ہاں اس نے سنا، حل سمیعو کہ ان سب نے سنا، نم سمیع ان سب نے سنا، حل سمیتا کیا آپ نے سنا،
نم سمیتو ہم میں نے سنا، ہم سمیتم کہ آپ سب نے سنا، نم سمینا ہم سب نے سنا۔ تو اس کو میں سوال کروں گا، جواب دیں گے۔ حل سمیا، نام سمیا، حل سمیو، نام سمیو، حل سمیتا، نام سمیتو، ہم سمیتم۔ نام سمینا۔ اچھا آگے ہے، ہم اس میں آبجیکٹ لاتے ہیں قرآن۔ قرآن یعنی سبجیکٹ ہے قرآن نے، آبجیکٹ ہوگا قرآن کو۔ القرآن، القرآن پیش ہے نا، سبجیکٹ ہو گیا قرآن نے۔ القرآن، قرآن کو یعنی کہ نے کے لیے پیش آیا اور زبر آیا تو کو کے لیے قرآن کو ہو گیا القرآن۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا قرات میں آپ زیر زبر کا خیال کریں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو آبجیکٹ چلا جاتا ہے، وہ کرنے والے کو بجائے ہونے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے نا، یہ قرآن، قرآن نے کہا، قرآن قرآن کو کہا، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ جو عربی میں اعراب جو بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، اور جب پڑھیں نا آپ ایسا پڑھیں تو اعراب کی غلطی نہیں ہوتی، یا رفتار کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر اعراب کی غلطی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے جو ہے نا دل میں پڑھنے کی، اونچا نہیں پڑھنے کی۔ جب اونچا پڑھتے ہیں تو غلطیاں نہیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تھوڑی سی ایکسرسائز کریں تو انشاءاللہ وہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہم لیتے ہیں، اور ہم جو ہے نا ان کو الگ الگ پڑھیں گے، ملائیں گے نہیں اس کو، تاکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہے۔ السمیع القرآن پڑھیں گے، السمیع القرآن نہیں پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو صرف ایکسرسائز کے لیے۔ السمیع القرآن، کیا اس نے قرآن کو سنا؟ نم سمیع القرآن، ہاں اس نے قرآن کو سنا۔ السمیع القرآن، کیا ان سب نے قرآن کو سنا؟ نم سمیع القرآن، ان سب نے قرآن کو سنا۔ اب ڈائلاگ آ گیا، میری اور آپ کی باری۔ السمیت القرآن، نم اس کیا آپ نے قرآن کو سنا؟ نم سمیتو القرآن، ہاں میں نے قرآن کو سنا۔ ہل سمیتم القرآن، کیا آپ سب نے قرآن کو سنا؟ نم سمینا القرآن، ہاں ہم سب نے قرآن کو سنا۔ میرے سے رپیٹ کیجیے گا، میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے۔ ہل سمیع القرآن، نام سمع القرآن، ہل سمیع القرآن، نام سمع القرآن، ہل سمیتا القرآن، نام سمیت القرآن، ہل سمیتم القرآن۔ نام سمینا القرآن۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا لفظ لیں گے علیمہ، اس نے جانا۔ ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں، سمعہ، اس کے بعد جو ہم نے یہ علیمہ، پھر عمیلہ لیں گے۔ علیمہ اس نے جانا، علیمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علم تو آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تو آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا۔ تو دو دو ورڈ کر کے ہم اس کو رپیٹ کریں گے۔ میرے ساتھ پہلے ایک ایک کر کے رپیٹ کرتے ہیں، پھر میرے ساتھ بولیے گا۔ علیمہ اس نے جانا، علیما اس نے جانا، علم ان سب نے جانا، علم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا۔ علمنا ہم سب نے جانا۔ دو دو دفعہ رپیٹ کریں گے۔ علیمہ علیمو، علیما علمو، علیمہ علیمو، علیما علمو، علمتا علمتو، علمتا علمتو، علمتا علمتو، علمتا علمتو، علمتم علمنا، علمتم علمنا، علمتم علمنا۔ علمتم علمنا۔ میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ علیمہ، اس نے جانا، علیمو، ان سب نے جانا، علمتا، آپ نے جانا، علمتو، میں نے جانا، علمتم، آپ سب نے جانا، علمنا۔ ہم سب نے جانا۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے لے عمیلہ، عمیلہ اس نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، علمتا آپ نے عمل کیا، علمتو میں نے عمل کیا، علمتم آپ سب نے عمل کیا، علمنا ہم سب نے عمل کیا۔ ویسے رپیٹ کیجیے گا۔ علیمہ اس نے عمل کیا، عمیلہ، عمیلا اس نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا۔ عملنا ہم سب نے عمل کیا۔ پھر کر کے رپیٹ کریں گے۔ عمیلہ عمیلو، عمیلا عمیلو، عمیلہ عمیلو، عمیلا عمیلو، عملتا عملتو، عملتا عملتو، عملتا عملتو، عملتا عملتو، عملتم عملنا، عملتم عملنا، عملتم عملنا۔ عملتم عملنا۔ نہیں، پھر میں اس کو عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ عمیلہ، اس نے عمل کیا، عمیلو، ان سب نے عمل کیا، عملتا، آپ نے عمل کیا، عملتو،
میں نے عمل کیا، عمل تم، آپ سب نے عمل کیا، ملنا. ہم سب نے عمل کیا. عاشق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت جزاک اللہ. اچھا رہا آپ کے ساتھ. الحمدللہ. تو آگے اب چلتے ہیں جو ہمارا ہوم ورک ہے. تو یہ ہے کہ جو ہے نا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں. اس میں تو ہم سب کہتے ہیں نا، اگر معلم ہے تو ہم تو اسٹوڈنٹ ہوں گے نا ان کے. ہمیں اچھا اسٹوڈنٹ بننا چاہیے. اسٹوڈنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا سیکھنا. اچھا سیکھنا پھر اس کے بعد استعمال کرنا اس میں. جی تو وہ مسٹ بی ویری گڈ اسٹوڈنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو جو قرآن پاک ہے نا بہترین علم ہے، سب سے بہترین علم جو قرآن کا علم ہے. تو کیوں نہ ہم علم کے راستے پہ چلیں. تو پہلی تھی ایک حدیث ہے، ابو دردہ، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، اور یہ سنیے گا ذرا دھیان سے، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو کر رہا ہے. یعنی کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم جو ہے نا سب سے بہترین علم جو ہے نا وہ قرآن کا سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں، آپ کے معاملات میں برکت عطا فرمائے. کنٹینیو کیجیے گا سیکھ کے آگے سکھانے کے لیے. ہم نے اس کا لرن اینڈ ٹیچ اس کا ٹائٹل ہی رکھا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں. تو یہ مل کے کرتے ہیں تو پھر بڑھتا ہے، ورنہ یہ نہیں بڑھتا. تو انشاءاللہ مل کے کریں گے، اس کی تعلیمات کو عام کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. لوگوں کو علم ہوگا تو جہالت کی وجہ سے جو چیزیں اندھیرا چھائے وہ دور ہو جائے گا. علم روشنی ہے اور جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے. جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. دوسری حدیث ہے جو فضیلت کے بارے میں مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر فضیلت اتنی ہے. عابد جو ہے وہ عبادت گزار، رات کو تہجد پڑھنے والا. عالم جو ہے وہ علم کے غور و فکر کرنے والا. عالم کی عابد پر جتنی میری فضیلت تم میں سے عام انسانوں پر ہے. اب دیکھیں ریشو، دیکھیں کوئی ریشو نہیں ہے اللہ کے رسول کی اور عام انسانوں کی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. تو فرمایا یہی جو ہے نا ایک علم عبادت گزار کی اور ایک عالم کی یہ ریشو ہے. تو اب اس میں دیکھیں کتنی عظمت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور ارض و سما کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. نیکی اور بھلائی کیا کہ پہلے کیا ہے نا، پہلے سیکھا جائے اور پھر سکھایا جائے. سٹارٹنگ سیکھنے سے شروع ہوتی ہے، پھر سکھانے پہ آتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ، فرشتے، ارض و سما کی ساری مخلوقات، چونٹیاں، مچھلیاں، سب اس شخص پہ دعا کرتے ہیں. ورک بک آپ پاس بھیجی ہوئی ہیں، آپ پاس یا وہ اگر نہیں ہے دوبارہ آپ مجھ سے حاصل کر لیں. سافٹ کاپی اس کی، اس کو پرنٹ آؤٹ کریں، اس پہ کام کریں، لرن کریں. تو اس میں ہم نے جو 131 صفحے الفاظ سیکھے ہیں جو 30,797 بار آئے ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم اس سے بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ میں سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے آپ کے ساتھ.